جو 10 نکات میں آپ سے آج بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں نمبر 1 پہ ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی فن خان، ترم خان اور بڑے سے بڑے آدمی بن جائیں، مگر کچھ ایسے زندگی میں لمحات آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ یہ بات میرے بس کی نہیں ہے اور میرے سے اوپر کی ہے۔ ایسے ہی تمام مشکل لمحات کے لیے ہمارے پاس ایک ہائر پاور ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہستی کے پیچھے شاید کوئی اور نہیں ہے، تو جو سائنسدانوں نے تھیوریز بنائی اس میں وہ بھی یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے اس پوری کائنات کا آغاز ایک نقطے سے ہوا، سنگولیرٹی سے ہوا۔ وہ نقطہ پھیلا، دھماکے سے پھیلا اور پھر پھیلتا ہی چلا گیا اور آج تک وہ پھیل رہا ہے۔ یہ جتنی بھی یونیورس ہے، جتنی بھی اس وقت کائنات ہے، وہ آج تک اس کا آغاز اس نقطے سے ہوا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ ہماری عقل شاید وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری کلیکٹیو جو وزڈم ہے ان تمام انسانوں کا، اور میں بات کروں جہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا وہاں سے لے کر جو ہمارے ڈی این اے میں چلتا چلتا ہم تک یہ وزڈم پہنچا، اور جو اس وقت انسان جتنے موجود ہیں اور جو نالج کتابوں کی شکل میں اور ڈیجیٹل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ان کے تمام کے باوجود کانشیسنس کیا ہے، روح کیا ہے؟ روح اور کانشیسنس برین میں ہے، ہارٹ میں ہے یا پھیپھڑوں میں ہے؟ ایک تجربہ کیا گیا جس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ مرنے سے پہلے اگر اس کو ترازو میں ڈال دیا جائے اور جب وہ مر جاتا ہے تو کیا اس کا باڈی ویٹ سیم رہتا ہے یا کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جب پنجرے سے پرندہ روح کا پرواز کر جاتا ہے تو کیا اس کا بھی کوئی وزن ہے؟ تو ایک سائنسدان نے یہ بار بار مختلف مرنے والوں کے اوپر جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور ان کو تولا تو 21 گرام کا فرق پڑا۔ 21 گرامز کم ہو جاتے ہیں، باقی سب چیزیں بدن جست خاکی وہی رہے، تب بھی جب وہ دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو 21 گرام کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یہی وزن ہے اس روح کا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سائنٹیفک انالیسس کے مطابق جو ہمارے پھیپھڑوں میں کہیں ہوا موجود ہوتی ہے کونے کھدروں میں پڑی ہوئی، جو کہ عام طور پہ ہم استعمال نہیں کرتے، تو جب سانس لینا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی نکل جاتی ہے تو شاید اس کا وزن 21 گرام ہو، اور 21 گرام 5 ٹیشو پیپرز کے برابر ہوتا ہے۔ 5 ٹیشو پیپرز کو اگر آپ طے در طے رکھیں اور ان کا وزن کریں تو یہ تقریباً 21 گرام بنتا ہے۔ تو یہ اوقات ہے 5 ٹیشو پیپرز۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا یہ تعلق بنانے کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ خود ہیں، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جب تک آپ کے دل کی دھڑکن کا آغاز ہوا یا جب آپ کا پہلا سیل بنا فیوژن سے، ماں باپ کے جرثوموں سے، انڈے سے ماں کے، تب سے لے کر جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے، اور شاید اس کے بعد بھی، کیونکہ اس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ جانتے نہیں ہیں، مگر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی سوچوں میں، دل کی دھڑکنوں میں، آپ کے زندہ رہنے کی وجہ، آپ کے ڈپریشنز، آپ کے جوائز، آپ کی خوشیاں، وہ آپ خود ہیں۔ تو اس سے جڑ جائیے نا، کیونکہ اللہ یا رب یا ہائر پاور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ خود بھی، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو تو پہچانیے کہ سب کانشیس کیا ہے، ان کانشیس کیا ہے، کانشیس کیا ہے۔
ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اس کو پہچانیے۔ نمبر 3، ہم بہت سے جذبوں کے سائے کے تلے رہتے ہیں، مگر ایک جذبہ جو ہر جذبے پہ غالب ہے، وہ ہر جذبے کو تسخیر کر سکتا ہے اور آپ کو صحیح سمت دے سکتا ہے اور آپ کو جنت میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، وہ جذبہ ہے محبت کا۔ اس کو پہچان لیجیے۔ جس نے یہ محبت کے جذبے کو نہ پہچانا اور شیم میں رہا، گلٹ میں رہا اور فیئر میں رہا، ڈر میں رہا، خوف میں رہا اور باقی جتنے بھی ہیں، نفرتیں، کدورتیں، ایک دوسرے سے کمپیریزنز، دوڑ، سٹریس ہی سٹریس، یہ آپ کے سٹریس کو دور نہیں کرے گا، مگر محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کے دل میں بستا ہے اور وہاں سے پھیلتا ہوا آپ کے انگ انگ میں سرایت کر جاتا ہے اور پھر آپ سے نکل کر وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ ہے، اس کو پہچانیے، جو پیار، محبت ماں اور بچے کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے، یہ ہر ذی روح میں ہے۔ آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ آپ پھول کو دیکھ کر اس کے لیے کیا محبت محسوس کرتے ہیں؟ آپ آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا محبت محسوس کرتے ہیں؟ تو اپنی ہائر پاور کا ادراک، اپنا ادراک اور پھر محبت، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، اس محبت کو پہچانیے جو آپ کے اندر موج زن ہے، اور جیسے جیسے یہ محبت گھٹتی جاتی ہے آپ کی ہستی مٹتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ محبت بڑھتی جاتی ہے، چاہے آپ کو کتنی بھی تکلیفیں ہوں، چاہے کتنے بھی چرکے لگیں، چاہے کتنے بھی زخم ہوں، جب یہ محبت بڑھے گی تو یہ تمام آپ کی مشکلات کو، آپ کے زخموں کو ہیل کر دے گی، مندمل کر دے گی، ان کے اوپر پھایا رکھ دے گی، اور یہ پھایا آپ جب دوسروں پہ محبت کا رکھیں گے تو ان کی بھی زندگیوں میں آسانیاں، خوشیاں اور تمام تر رانائیاں آ جائیں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ عاجز رہیں، عجز و انکسار سے کام رہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی توپ چیز نہ سمجھیں کہ شیطان ہو یا فرعون ہو۔ ان کی غلطیاں یہی تھیں کہ وہ تمام تر اپنی صلاحیتوں اور اپنے بہت سی ان کے اندر گن تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی ماورات چیز سمجھا۔ جب تک انسان میں عجز و انکسار ہے، عاجزی ہے، تب تک اس کی بڑائی ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے گا، اس میں ایروگنس آئے گی، تو اس کا وجود، اس کی سوچ، اس کا دماغ، اس کا دل گھٹنے لگ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنی اوقات سمجھنی چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ پہچانیں کہ جو پھل ہوتا ہے وہ جس پیڑ پہ لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی دسترس میں ہوتا ہے، وہ کھجور جو اتنی اوپر لگی ہوتی ہے اس تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو جہاں تک پھل ہیں جو آپ کی دسترس میں ہوتے ہیں، جیسے جیسے انسان جھکتا ہے اس کی عزت میں، توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک دن کے لیے کام کیجئے، کیا پتا کب یہ زندگی کی ڈور کٹ جائے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ سو آج کے دن کو اپنا فائنل دن سمجھیے، اور جو آپ کا مقصد حیات جو آپ نے وضع کیا ہوا ہے وہ پہلے وضع کر کے رکھیں، اس کے مطابق انٹیگریٹی سے زندگی گزاریں۔ یہ لمحہ موجود اصل میں تمام لمحوں کا سے بڑا لمحہ ہے، یہی فیوچر ہے، یہی پاسٹ ہے، کیونکہ یہ لمحے میں جو کچھ آپ بو رہے ہیں، یہ چٹکی بجی، یہ لمحہ پاسٹ میں چلا گیا، یہ چٹکی بجی، اس سے اگلی چٹکی بجے گی، لمحہ اگلا آ جائے گا۔ فیوچر اور پاسٹ سے اگر کوئی چیز جڑی ہے، یہ سنگت کر رہے ہیں، یہ کھیز کے اوپر انگلیاں چلا رہے ہیں، کچھ آوازیں ابھی دور مدھم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، اگلی انگلی پڑی لمحہ موجود میں، یہ اگلا سر نکلا۔ ہر چیز اس لمحہ موجود میں ہے۔ اس لمحہ موجود کو کشید کرنے کے لیے، پانے کے لیے آج کے دن میں 24 گھنٹے کو بہتر سے بہترین بنائیے۔ جب آپ اس سے جڑ جائیں گے، یہ پانچویں چیز آپ کے اوپر، آپ کی زندگی کو
खूबसूरत, आसान और मोहब्बतों से और खुशियों से हमकिनार कर देगी। छठी चीज़ जो इंसान के पास ख़ास है वो है उसकी क्रिएटिविटी, उसका कोई चीज़ को तामीर करना, ईजाद करना अपने दिमाग से, अपने ज़हन से। हम सब यूनिक हैं, हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, हम सब जुदा जुदा हैं। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी इतने सारे इंसान पैदा करने की? कोई वजह थी, जभी तो हर किसी को अलग अलग पैदा किया, अलग अलग उसके सारे वक्त बनाया, अलग अलग उसका खमीर बनाया, रंगो, नस्ल, आवाज़, बोलियाँ, हर किसी को अलग बनाया। तो कोई वजह होगी, कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में अल्लाह ने बेवजह नहीं बनाई। सो अपनी क्रिएटिविटी से काम लीजिए, और क्रिएटिविटी या कोई चीज़ बनाना या कोई चीज़ ईजाद करना या दरियाफ्त करना या नई चीज़ बना लेना, चीज़ें वही हैं। कमोबेश दुनिया में शायद 28 या इसके इर्द गिर्द हैं एलिमेंट्स, ये बैक्टीरिया उन्हीं को बदल बदल कर नई चीज़ें बना देते हैं। बैक्टीरिया जिनको हम बहुत बुरा समझते हैं, इनका रोल है हमारी अंतड़ियों में माइक्रोबायोम है, हमारी स्किन के ऊपर बहुत से जरासीम हैं, और ये सारे जरासीम जिस जगह पे हैं वहाँ पे बीमारी नहीं करते। जब वो वहाँ से हट के कहीं और चले जाते हैं जो उनका मकाम नहीं है, तो अपने अपने मकाम पे कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं, अपने मकाम को पहचानिए कि वहाँ पे आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। जब कोई अपने मकाम से हट जाता है तो शायद वो काम न कर सके जिसके लिए वो बना था। सो अपनी क्रिएटिविटी को कभी मांद ना पड़ने दीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा यूज़ करते रहें। इंसान जो है वो बहुत मुजस्समे से लेकर तख्लीक करने की सलाहियत उसमें है, उसको उजागर रखिए, उससे काम लेते रहिए। 7वीं चीज़ जो छोटे से बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम अपने आप को मुक़य्यद करने लग जाते हैं, वो है क्यूरोसिटी, तजस्सुस। तो तजस्सुस जो है किसी चीज़ को जानने के लिए सवाल उठाना, सवाल करना, इसको कभी ख़त्म ना होने दीजिएगा। जब आपके पास, जब तक तजस्सुस है, जैसे जब तक आपके पास सांस है तो आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपके पास तजस्सुस है तब तक आप बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं। जब आपने इसको बंद कर लिया, अपना दिमाग बंद कर लिया, लिड गिरा ली, तो ये तजस्सुस ख़त्म हो गया, तो समझ लीजिए कि फिर आपके पास आगे बढ़ने की सलाहियतें मांद पड़ने लग जाएंगी। तो तजस्सुस जो है उसको कभी मांद न पड़ने दें। और 8वीं चीज़ है ताल्लुक़ बनाना, चीज़ों के साथ ताल्लुक़ बनाना, इंसानों के साथ ताल्लुक़ बनाना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। अगर कोई टूटी हुई चीज़ है, टूटा हुआ दिल है, कहीं पे भी तोड़ है, उसको जोड़ में बदलिए। ये जो जोड़ है, जोड़ना, ताल्लुक़ बनाना, कनेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट होना, अपने दिल से दूसरे के दिल तक एक नाता बना के रखना, दूसरों से जुड़े रहना, इसको बना के रखिए। 9वीं चीज़ जो है वो है कंपैशन। ये 4 C हैं, क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, कनेक्शन एंड कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के लिए वो महसूस करें अच्छा, मोहब्बत का जज्बा, रहम का जज्बा, अकीदत का जज्बा, इज्जत का जज्बा, जो आप अपने लिए महसूस करते हैं। और अगर आप खुद इससे आरी हैं कि जो चीज़ आपके अपने पास नहीं वो आप दूसरों को कैसे देंगे। ये जितने भी मैंने नाम लिए, ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर से लेके, और जितने भी मैंने नाम लिए, अगर आप में खुद में नहीं है तो जो चीज़ आपके पास है नहीं वो आप दूसरों को दे नहीं सकते हैं। तो हमेशा कंपैशन यानी वननेस ये महसूस कीजिए, वो रहमान है, वो रहीम है, वो बेनियाज है, मगर हमारे ऊपर रहम करता है। तो हम अगर उसी का एक बनाया हुआ शाहकार हैं तो हम में भी वो जज्बा है। तो हम एम्पैथी जब यूज़ करते हैं, जब हम वननेस यूज़ करते हैं कि दूसरे शख्स को अपने से जुदा न समझें,
اس کو اپنے اندر ضم ہی سمجھیں کہ ہم بظاہر تو یکجاں دو قالب نظر آتے ہیں مگر ہمارا کوئی اٹوٹ رشتہ بھی ہے۔ تو یہ جو انسانوں کے رنگ، نسل، بولیاں، ان کو ڈائیورسٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوری، ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ نئی سے نئی چیز، کہ کوئی عقل کل نہیں ہے۔ تو کمپیشن اپنے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، جو بھی آپ کے باہر ہے، جو آپ خود نہیں ہیں، اس کے لیے کمپیشن محسوس کیجئے۔ آپ کی زندگی ترقی کا نمونہ پیش کرے گی، آپ کی زندگی جو ہے محبت کا نمونہ پیش کرے گی۔ 10واں پوائنٹ 20 سے ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے فطرت اور قدرت سے جڑے رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ولڈرنیس، جنگل، یہ کوئی ڈر اور خوف کی جگہ ہے، کیونکہ ڈر کے انسان نے بستیاں بنا لی، اور جہاں پہ وہ بنایا گیا تھا، جس گارڈن آف ایڈن سے اس کو نکالا گیا تھا، جس باغ سے وہ نکلا تھا، عدن کے باغ سے وہ نکلا تھا، عدن کا باغ جس سے انسان نکالا گیا، جو بھی اس سے ہوا، کیونکہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے سیکھتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، اور جب غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی بہت بڑی چیز، ایسی چیز دیکھتے ہیں جو بہت ہمیں حیران کر دیتی ہے، ہمیں جستجو میں، محو حیرت میں ڈال دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ہمارے اندر ایسی کیمیا پھوٹتے ہیں جس سے ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا اور اپنی حقیقت سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اپنی کم مائیگی پہ ہم اس کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از ہائر پاور ایز ویل۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از awe, there is حیرت، there is something to discover. Mars, Jupiter, Uranus, Milky Way, and the next galaxy. And there's so much more that we do not know yet, but our mind is expanding. There is no limit to it. ہمارا ڈی این اے جو ہے اس میں سے ابھی بہت کم جینز جو ہیں ان کا ایکسپریشن ہو رہا ہے، باقی تو ابھی چھپے ہوئے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں۔ There is diversity. سو نیچر کے ساتھ جڑنا اور اپنے آپ کو نیچر سے الگ نہ سمجھنا، قدرت سے، فطرت سے الگ نہ سمجھنا، ہم تو اس کا حصہ ہیں۔ ایک بگ نیچر جو ہے ہم اس کا ایک حصہ ہیں، ہم اس سے جدا نہیں، ہم اسی کا حصہ ہیں۔ تو یہ کنیکشن محسوس کرنا، اور جو ایک بونس پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں زندگی کی خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے، جس کے پاس فیتھ نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، یقین کی بنیاد نہیں ہے، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ایک اس پتے کی طرح ہے جو کبھی ادھر اڑ رہا ہے، ہوائیں اس کو کبھی ادھر اڑا رہی ہیں، وہ بالکل ایسے ہے جیسے بہتے پانیوں پر جدھر سے چھل آئی اس نے اڑا کے کبھی ادھر پھینک دیا۔ ایمان اور یقین، اب ان 10 پوائنٹس پر، ان 10 نکات پر، اور اس سے بھی زیادہ کہ آگے بڑھنے کی سکت اور جاننے کا معاملہ، اور یہ بہتر سے بہترین کی طرف جو سفر ہے، چاہے وہ زندگی میں ہے یا زندگی سے کے بعد بھی ہے، جس کو ہم ابھی زندگی سمجھتے ہیں، کیا پتہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ سو ایک ایمان اور یقین جب تک نہیں ہوگا تو ہمارا آگے بڑھنا جو ہے مشکل ہوگا۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک تصور دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ تصور کرتے ہیں وقت کا، تو آپ اپنے آپ کو اس وقت کے دھارے میں، اس وقت کی لکیر پہ کہاں محسوس کرتے ہیں؟ کیا مستقبل آپ کے سامنے آگے چل رہا ہے اور ماضی آپ کے پیچھے ہے اور آپ خود یہاں درمیان میں کھڑے ہیں؟ کیا آپ اس طرح سے تصور کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کا تصور ہے، یہ آپ کی زندگی کی ترقی میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ وقت کو کیسے دیکھتے ہیں، فیوچر آپ سے آگے اور پاسٹ آپ کے پیچھے، یا فیوچر آپ سے گزرتا ہوا، آپ کے اندر سے لکیر گزرتی ہوئی
چاہے سامنے سے پیچھے کی طرف یا سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ آپ کا پاسٹ ہے اور رائٹ سائڈ پہ آپ کا فیوچر ہے اور آپ کے اندر سے لکیر گزر رہی ہے. آپ ایسے ٹائم کو دیکھتے ہیں یا آپ ٹائم کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لکیر ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ آپ کا پورا وقت نظر آ رہا ہے. اور یہ 19ویں صدی، 18ویں صدی، 17ویں صدی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے سن 2000، سن 2001، 2، 3 اور یہ 2021 مارچ کا مہینہ 22 تاریخ، یہ آپ یہاں پہ وقت 2:10 یہ. اور پھر اس سے آگے مارچ، اپریل، کل 23 مارچ ہوگی پاکستان کا یوم پاکستان. ایک بہت ہی مزے کی بات کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا تھا جس میں پوچھا جا رہا تھا مختلف پاکستانیوں سے کہ یوم پاکستان کیوں منایا جاتا ہے، 23 مارچ کیوں منائی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی موٹر وے بنی سی ہے اس واسطے. کسی نے کہا جی اس لیے بنایا جاتا ہے دھماکے ہوئے سن. کسی نے کہا جی اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن آرمی والے جو ہے نا وہ اپنا شو کرتے ہیں تو اس دن کو رکھا ہوا ہے. تو یہ پہچانی ہے کہ یوم پاکستان کسی نے کہا ہاں جی یادگار پاکستان، مینار پاکستان بنا تھا. انہوں نے کہا کتنے مینار پاکستان؟ اسلام آباد جگہ. تو یہ بھی ذرا جان لیجئے. تو یہ وقت ہے 23 مارچ 2021. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 2022 کیسا ہوگا، 2023 اور اگلی صدی. تو کیا آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لکیر ہے، جیسے فیتا نہیں ہوتا، فیتا انچی ٹیپ، اس پہ 0، 1، 2، 3، 4 ایسے. کیا آپ اس طرح سے ٹائم کو دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ کا وقت کے متعلق تصور ہے اس طرح سے آپ کی زندگی ہوگی. اس پر ہم کسی دن پھر بات کریں گے کہ اس سے آپ کی زندگیوں پر وقت کے تصور کے متعلق جب آپ کی جو سوچ ہے اس سے آپ کی اپنی ذاتی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے. اور آخر میں آپ سوال کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک شخص تھا، وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا میں دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے سگریٹ پی سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں پی سکتے. پھر وہ اس کو خیال آیا، اس نے اپنا سوال تھوڑا سا چینج کیا اور پھر مولوی صاحب کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں دعا کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے، کیا میں سگریٹ پیتے ہوئے، معذرت، کیا میں سگریٹ پیتے ہوئے اور تمباکو نوشی کرتے ہوئے دعا کر سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہیں. تو ہم سوال کیسے کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ عبادت اور دعا تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم جو بھی کر رہے ہیں، گناہ کی حالت میں بھی ہم اسے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. تو اپنے سوال کو درست کیجئے. اگر ہمارے سوالات درست ہو جائیں گے تو ہمارے جوابات درست ہو جائیں گے. ہمارے جوابات درست ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے ہوئے اس نادیہ شیخ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے انتہائی صبر سے میری ساری بات سنی. نہیں سر، آپ کی باتیں اتنی زیادہ اچھی اور ہمیں پتہ بھی ہوتا انکانشیسلی ہم کئی دفعہ انہی باتوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہم سب کا جینیٹک پول بھی ایک ہے اور باتوں کا پول بھی ایک ہے. اصل میں جس چیز کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں وہاں پہ ہماری انرجی آ جاتی ہے. Wherever we focus, that's where our energy is. If we are focusing on negativity, that's where our negative energy is. If we are focusing on positive and good, that's where our energy is. Good energy will make your life better. The negative energy will make your life go down.